کتنے سونے پر زکات عائد ہوتی ہے؟ جواب 7.5 تولے سونے پر زکات عائد ہوتی ہے۔ سونا کتنا ہو، کم و بیش آپ کے پاس 7.5 تولے سونا پر زکات ہے۔ حضرت علی روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سونے میں تم پر کچھ نہیں ہے یہاں تک کہ 20 دینار ہو جائے۔ جب تمہارے پاس 20 دینار ہو جائے تو ان پر سال گزر جائے تو نصف دینار زکات دینا ہوگی۔ اب وہ دینار اور سونے کا جو معاملہ ہے وہ بھی دینار سونے کے ہوتے تھے تو وہ بڑے بڑے ہوتے تھے، تو 20 دینار جو ہے وہ 7.5 تولے سونا کے لیول پر آ کر ٹھہرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ دونوں سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ پر نصف دینار یعنی 40واں حصہ زکات لیتے تھے، اور 40 دینار پر زکات کا جو ہے یہ اس پر 1 دینار یعنی 40واں حصہ بنتا ہے۔ یاد رہے کہ اس دور میں دینار سونے کا ہوتا تھا اور 20 دینار کا وزن 7.5 تولے سونا کے مطابق ہی بنتا ہے۔ ایک اگلا سوال، کیا قیمتی جواہرات پر زکات عائد ہوتی ہے؟ عرض ہوتی ہے قیمتی جواہرات جیسے ہیرے ہیں، بہت سی داتیں مشہور ہیں جو بھی جواہرات جو جس میں ہیرے جواہرات اور جتنی چیزیں ہیں جتنے بھی موتی ہوتی ہیں ان سب کے حوالے سے سوال ہے۔ کیا قیمتی جواہرات پر زکات عائد ہوتی ہے؟ قیمتی جواہرات اگر تجارت کی غرض سے ہوں تو ان پر زکات فرض نہیں ہے۔ اگر تجارت کے لیے نہ ہو بلکہ ذاتی استعمال کے لیے ہو تو ان پر زکات فرض نہیں ہے، چاہے یہ کتنی ہی مالیت کے کیوں نہ ہو۔ فکر توجہ سے بات فرما لیں، آپ کے پاس ہیرا ہے، آپ نے اس ہیرے کو پتہ نہیں جتنا مرضی آپ کے پاس ڈھیروں پڑے ہیں، آپ نے صندوق ہیرے کے بڑے ہوئے یہاں پر زکات نہیں ہے۔ ہیرے پر زکات ہے، بولیے ذرا ہیرے پر زکات ہے، لیکن ہوگی بھی کیسے ہوگی؟ جب آپ ہیرے کا کاروبار کرتے ہو، ہیرا گھر میں رکھا ہوا ہے اس پہ زکات نہیں ہے، سونا رکھا ہوا اس پہ زکات ہے، چاندی رکھا ہوا اس پہ زکات ہے، لیکن ہیرا یا کوئی بھی جواہرات کوئی بھی موتی آپ نے رکھے ہوئے ہیں ان پہ زکات بولیے ذرا اس پہ زکات بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ان جواہرات کا کاروبار کرتے ہیں، آپ اس کا کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں جو اس کی پیمنٹ بن رہی ہے کاروبار کی صورت میں اس پر آپ پر زکات ہوگی، ہیرے پہ زکات نہیں ہوگی۔ ہیرے کے کاروبار پہ تجارت پہ جو پیسے کا لین دین ہے اس پر زکات ہوگی۔ کیا تمام جانوروں پر؟ آج کل چونکہ ہمیں جانوروں کی اتنی ضرورت نہیں ہے، ہم پالتے نہیں ہیں، تو یہ تھوڑا سا بحث کا دیکھ لیتے ہیں۔ کتنی گائیوں اور بھینسوں پر زکات عائد ہوتی ہے؟ یہ ابھی ہمارے چونکہ دور میں بھی ہے، چاہے ہمارے ہاں یہ ماحول ہے، 30 سے کم گائیوں یا بھینسوں پر زکات عائد نہیں ہوتی، جبکہ 30 گائیوں یا بھینسوں پر 1 سال کا بچڑا یا بچڑی بطور زکات دینا ہوگا جب آپ کے پاس 30 سے تعداد اس کی زیادہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ اپنے مشہور بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 گائیوں پر 1 سال کا بچڑا یا بچڑی یا دوسرے سال میں یعنی کہ وہ شامل ہو چکا ہو، یا 40 گائیوں پر 2 سال کا بچڑا یا بچڑی کو بطور زکات اسے دینا ہوگی۔ کتنی بھیڑ بکریوں پر زکات ہے؟ 40 سے کم بھیڑ یا بکریوں پر زکات عائد نہیں ہوتی، جبکہ 40 سے لے کر 120 بکریوں تک یا بکرا ہو یا بکری ہو تو بطور ان پر زکات دینی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 40 پر 1 بکری ہے، ہر 40 پر 1 بکری زکات کی، اور 120 تک اس کے بعد 2-3 بکریاں، 200 تک 3 بکریاں، اور پھر ہر 100 پر 1 بکری زکات اللہ کی بارگاہ میں تمہیں دینا ہوگی۔ کافر پر زکات نہیں ہوگی۔ یہ جو آپ آباد ہو مطلب ایک عام فہم سے مسئلہ ہے، آپ جانتے ہیں کافر پہ زکات نہیں ہوتی۔ اور یہ اب جو مسائل اب میں آپ کو سوال جواب عرض کرنے لگا ہوں، یہ آپ کی زندگی میں میری زندگی میں اس سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ سوال ہے کہ کیا رہائشی مکان، فلیٹ یا پلاٹ پر زکات عائد ہوتی ہے؟ یہ قابل توجہ ہے، پھر میں جملے دہرا دیتا ہوں۔ کیا رہائشی مکان یا فلیٹ یا پلاٹ پر زکات عائد ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جواب، رہائشی مکان یا فلیٹ یا پلاٹ
زکات سے مستثنا ہے، یعنی کہ بنی ہیں، ان پہ زکات نہیں ہے۔ رہائشی مکان وہ یا آپ نے پلاٹ خرید رکھا ہو، اس پر جو ہے، یا کوئی آپ کے پاس فلیٹ ہو، اس پر زکات نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو صورت میں ہوگی وہ آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ مکان، پلاٹ، دکانیں یا فلیٹ جو کرائے پر دے رکھے ہیں، ان کی سالانہ آمدنی وضع مسارت کے بعد مالک کی مجموعی سالانہ آمدنی میں جمع ہوگی اور تمام ذرائع آمدن سے جمع شدہ رقم نصاب کو پہنچے تو اس پر زکات واجب ہوگی۔ پر سادہ لفظوں میں جو آپ نے مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے اس پہ زکات نہیں ہے، لیکن جو اس سے کرایہ آپ لے رہے ہیں نا 10,000 20,000 50,000، وہ کرایہ آپ کے سالانہ جو ہر مہینے کی آمدنی ہے وہ سال بعد جب آپ جمع کریں گے تو مثلا آپ کا وہ سال کا کرایہ 1,00,000 بن گیا اور آپ کی 2,00,000 تنخواہ تھی، سال کے بعد چاہے جمع کریں تو اس کا کرایہ آپ کے ذاتی مکان پر تو ہے ہی نہیں، آپ نے کرایہ پہ جو مکان دیا ہوا ہے اس پہ بھی زکات نہیں ہے۔ کرایہ کے مکان کا جو کرایہ آتا ہے کل آپ کی مجموعی آمدنی میں اس پر زکات ہوگی، آپ کے فلیٹ پر نہیں ہے۔ فلیٹ سے جو کل آمدنی آتی ہے سالانہ، اس آمدنی جو آپ کو پیدا دے رہی ہے، کرایہ دے رہی ہے، اس پہ جو ہے سالانہ اس کو کور کریں گے تو اس پہ زکات دینا ہوگی، لیکن ان چیزوں پر نہیں ہے۔ آپ کا اگر 1 کروڑ کا مکان ہے تو کروڑ کے مکان پر زکات نہیں ہے۔ آگے بات کو بڑھاتے ہیں، ایسے مکانات، پلاٹ اور فلیٹ جو کاروباری اور تجارتی مقاصد کے لیے ہوں، ان سب کی مالیت پر زکات ہے۔ وہی لفظ بولے ہیں میں نے، وہاں نہیں تھا یہاں ہو گیا ہے، توجہ آپ نے کرنی ہے۔ آپ نے فلیٹ خرید رکھا ہے اس کا کرایہ کھانے کے لیے تو پھر اس پہ زکات نہیں ہے۔ آپ نے فلیٹ اس نیت سے خرید رکھا ہے اس کو سیل کروں گا، دوسرا خرید لوں گا، تیسری چیز خرید لوں گا، کھلی زمین خرید لوں گا، اس کو آپ نے تجارت کے لیے فلیٹ کو خریدا، تجارت کے لیے پلاٹ کو خریدا، تجارت کے لیے مکان کو خریدا، یعنی کہ اس کو بیچنا ہے، سیل کرنا ہے، پھر آگے دینا ہے، پھر جو ہے خریدنا ہے۔ اس طرح سے اگر آپ نے کر رکھا ہے تو اس پلاٹ پر بھی ہوگی، اس مکان پر بھی ہوگی، اس فلیٹ پر بھی زکات، یعنی کہ اس کے کل آمدنی پر۔ اگر آپ کا پلاٹ جو ہے فلیٹ 1 کروڑ کا ہے تو آپ کو 1 کروڑ کی زکات ادا کرنا ہوگی، کیونکہ اب وہ آپ کی بطور مشینری ہے۔ اگر کرائے پہ تھا، اگر کرایہ فلیٹ کا کھا رہے تھے تو وہ بطور مشینری ہے، آپ اس کی جو ہے آمدن جو ہے اوپر والی کو آپ کھا رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو بیچ رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں، پھر خرید لیتے ہیں، پھر بیچ دیتے ہیں تو ٹوٹل پر جو ہے زکات ہوگی۔ مکان، فلیٹ، دکانیں وغیرہ ڈپازٹ کی جو رقم جائیداد کے مالک کے پاس بطور ضمانت جمع ہوتی ہے، اس کا ضمانت، اس کی بھی زکات دینا ہوگی، اور اس کا زکات دینی کس کو ہوگی؟ جس کے پاس ہے یا جس کی اصل رقم ہے۔ مثلا ہم نے مکان ایک کرائے پہ دیا لیکن اس کا کچھ ایڈوانس بھی لیا تھا، ایڈوانس لے لیا، 20,000 لے لیا، 30,000 لے لیا، لاکھ لے لیا، بڑا مکان ہے تو لوگ لاکھ 2 لاکھ کے ایڈوانس لے لیتے ہیں۔ اب کرایہ دار جو ہے وہ 20 لاکھ، وہ جو ہے 1,00,000 2 لاکھ یا جتنا بھی اس نے آگے جمع کروایا ہوا کرایہ دار نے مالک کو ایڈوانس کی صورت میں، تو کرایہ دار جب زکات دے گا تو جو اس نے آگے مالک کو دیا ہوا ہے 2 لاکھ، اس کی زکات کو دے گا، اس کی زکات کرایہ دار دے گا، چاہے وہ مالک کے پاس ہے۔ مالک جب اپنی زکات نکالے گا تو وہ 2 لاکھ کی وہ زکات نہیں دے گا، اس کا جو کرائے پہ رہ رہا ہے اس کی زکات وہ دے گا۔ آگے چلتے ہیں، مال تجارت سے کیا مراد ہے؟ جو اشیاء نفع حاصل کرنے کی غرض سے خرید و فروخت کے لیے مہیا کی گئی ہوں وہ سامان تجارت کہلاتا ہے۔ مثلا غلہ، کپڑا، گھریلو ساز و سامان اور مختلف انواع کے حیوانات وغیرہ، یہ مال تجارت میں شامل ہیں۔ کیا سامان تجارت یا آلات تجارت پر زکات فرض ہے؟ یہ سوال بھی اہم ہے، اس میں بھی ذرا خصوصی کام کریے گا، خصوصی توجہ فرمائیے گا، کیونکہ اس میں ہر دوسرے سے تیسرا آدمی جو ہے ان مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ کیا سامان تجارت یا آلات تجارت پر زکات فرض ہے؟ جواب، سامان تجارت پر زکات فرض ہے، جبکہ آلات تجارت پر زکات فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ آمدن کا ذریعہ ہے۔
اور ذرائع آمدن کو شریعت نے زکوٰۃ سے مستثنا قرار دیا ہے، البتہ ان سے حاصل ہونے والے منافع پر زکوٰۃ ہوگی بشرط کہ وہ نصاب کو پہنچتی ہو اور اس پر سال کا عرصہ گزر چکا ہو۔ اگر سادے لفظوں میں سمجھا عرض کر دوں، ایک آدمی نے فیکٹری بنائی ہے کپڑے کی، اس کی مشین کپڑے کی جو بنا رہی ہے وہ مثلاً 50 لاکھ کی ہے، کپڑا بناتی ہے مشین، وہ مثلاً 50 لاکھ کی مشین ہے۔ اب جو 50 لاکھ کی وہ مشین پڑی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں، اس مشین پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ لاکھ کی ہے، چاہے وہ 10 روپے کی ہے، چاہے وہ 10 کروڑ کی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ آپ کا مکان نہیں تھا نا، وہ آگے سے پیسے دے رہا تھا کرایہ، وہ آپ کی مشینری تھی، وہ مکان بھی آپ کی مشینری ہے، اس پہ نہیں ہے، کرائے پہ ہے۔ اسی طرح سے چاہے کروڑوں کی بھی مشینری ہے، اس پر زکوٰۃ عائد فرض نہیں ہوتی۔ اس مشینری سے جو کپڑا تیار ہو رہا ہے، جو جوتا تیار کر رہے ہیں، کوئی برتن تیار کر رہے ہیں، جس چیز کی بھی وہ مشین ہے، آگے سے جو سامان تیار ہو رہا ہے، وہ سامان جو ہے اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس سامان پر زکوٰۃ، وہ چاہے کپڑا ہے، چاہے برتن ہے، چاہے وہ جوتے کی فیکٹری ہے، چاہے جس چیز کی بھی فیکٹری ہے، چاہے نوٹ بنانے والی فیکٹری کی بھی ہو، اس پہ بھی نہیں ہوگی۔ لہذا جتنا بھی مشینری کے زمرے میں جتنا سامان آئے گا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس سے بن کر جو تجارت کا مال نکل رہا ہے، مارکیٹوں میں جا رہا ہے، تو وہ جو اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے تو تب اس پر زکوٰۃ فرض واجب ہوگی۔ اب ٹائم ہمارے پاس 5 منٹ رہ گئے ہیں، ایک دو باتیں سادے لفظوں میں ایک دو جملے عرض کر کے جو ہے پھر آپ کو اتنے مسائل بتائے ہیں تو پھر آپ سے کو فائدہ ملے اللہ کی طرف سے۔ تو آخر میں یہ، بعض لوگوں کے پاس کچھ سونا پڑا ہے لیکن 7.5 تولے سے کم ہے، کسی کے پاس شادی پڑی ہے لیکن وہ 52 تولے سے کم ہے، کسی کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے وہ اس میعاد اور مدت کو نہیں پہنچتا۔ اچھا کبھی آپ غور کریں نا، ہمارے ہاں کاروبار پیسے کا ہے لیکن مد میں سونا چاندی کی بتائی جاتی ہے۔ اصل میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اس وقت پیسہ ایسے نہیں ہوتا تھا، اس وقت جو ہے سونا چاندی کی شکل میں پیسہ ہوتا تھا، جانوروں کی شکل میں پیسہ ہوتا تھا، اس لیے پھر جانوروں کے پیسے کا حساب لگایا جاتا ہے، بکریوں کا بھی 40 سے بھی، اونٹ ہے جی 5 ہے جی، سونا ہے جی 7.5 تولے ہے جی، چاندی ہے جی 52 تولے ہے۔ تو پھر اس وقت مسائل ایسے تھے تو اس کو پھر پیسوں میں ہم کنورٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت اس طرح کا سکہ نہیں تھا، اس طرح کا پیپر والا پیسہ نہیں تھا۔ اب آپ سمجھ لیں کہ کسی کے پاس چاندی بھی پڑا ہے، سونا بھی پڑا ہے، پیسے بھی پڑے ہیں، اب نہ سونا جو ہے وہ لمٹ اس کی پوری ہو رہی ہے، نہ چاندی کی لمٹ پوری ہو رہی ہے، نہ پیسے کی لمٹ پوری ہو رہی ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ کیا زکوٰۃ دے گا ہی نہیں۔ سونا پڑا ہے تو 7.5 سے کم ہے، چاندی پڑا ہے تو 52 سے کم ہے، اور جو پیسے پڑے ہیں تو وہ ان لمٹ سے بھی کم ہے۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہے اس تینوں مدات کو جمع کیا جائے، سونے کا جتنا بڑھتا ہے اس کو بھی جمع کر لیں، اس کے پیسے بھی نکال لیں، چاندی جتنا پڑا ہے اس کے پیسے بھی نکال لیں، جو پیسے پڑے ہیں اس کو بھی نکالیں، اب ساروں کو جمع کریں، ٹوٹل جو ہے وہ کتنے لاکھ بن رہا ہے، اتنے لاکھ ٹوٹل کر کے اتنے لاکھ سے آپ جو ہے زکوٰۃ نکالیں، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اب اگر نکالنا چاہتے ہیں تو کیا سونے اور چاندی میں تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، 52 تولے چاندی جو ہے یہ سونا کا 2 تولے کی مقابلہ نہیں کرتی، ایسا ہی ہے نا، سونا اتنا اوپر چلا گیا، چاندی جو ہے سونا 2-3 تولے بھی ہو اور چاندی 52 سے کراس کر جاتا ہے سونا۔ اب ہمیں چاہیے یہ جو محبت کے ساتھ رسول پاک نے فرمایا غریب کا بھلا کر رہا ہوں، پھر تم یہ کرو کہ مدات کو سونے کے ساتھ نہ ناپو، چاندی کے ساتھ ناپو، تاکہ جلد غریب کا حق پہنچ جائے۔ تینوں کو جمع کرنا ہے نا، اب مثلا پیسے بھی جمع کر لیا، سونا بھی جمع کر لیا، چاندی بھی جمع کر لیں، آپ ٹوٹل لگانے بیٹھ جائیں کہ 7.5 تولے سونا جو ہے ہم نے جمع کرنا ہے، اس کا مطلب ہے کم و بیش 7.5 لاکھ ہی بن جائے۔ ویسے ایگزامپل دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا سونا کتنے کا ہے، ایگزامپل یہی ہے کہ لاکھ ہی لگا لیں، تو وہ آپ
7 جو ہے تولے سونا یعنی کہ 7.5 لاکھ ہوگا تو آپ نکال دیں گے. نہیں بابا، آپ نے 52 تولے چاندی کی طرف آنا ہے نا، وہ 2 لاکھ پر تقریباً بن جائے گا یا 3 لاکھ پر بن جائے گا. تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ مقدار جو ہے وہ سونے والے نہ استعمال کریں، وہ آپ چاندی والے استعمال کریں، تاکہ غریب کا حق و پیسے کی صورت میں جلد از جلد جو ہے اس غریب تک جو ہے وہ پہنچ جائے. ایک مسئلے کی وضاحت اس میں اور ہے آخری، اور پھر بات کو ختم کرتے ہیں. آخری وضاحت یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا ہی پڑا ہے، چاندی نہیں پڑی، پیسے نہیں پڑے، سونا 7.5 تولے سے کم ہے تو پھر وہ زکات نہیں دے. کسی کے پاس چاندی پڑا ہے وہ 52 تولے سے کم ہے، پیسے نہیں پڑے، سونا نہیں پڑا، صرف چاندی پڑا ہے تو پھر بھی وہ زکات نہیں دے. اور اگر کسی کے پاس پیسے پڑے ہیں، وہ چاندی پہ 52 تولے سے کم ہے، 7.5 تولے سونا سے کم ہے، تو پیسے پر بھی زکات نہیں ہے. تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، میں نے اپنی طرف سے ٹائم لیمٹ کے حساب سے میں گھر سے اتنی کی تیاری کر کے آیا تھا کہ میں اپنے بھائیوں کا تاکہ صحیح معنوں میں پیغام ڈلیور کر